بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان علیہ السلام نے بتایا، ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بھرا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگا لیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو خدا تعالیٰ تابیانی سے بدل دے گا اور حق تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جا رہی ہے، وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ اس چرواہے نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہو، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہوں بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آئے، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان علیہ السلام کا مجمع اکٹھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ
جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم میں سے اس شخص کو کوئی نہیں جانتا مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب غریب بندہ ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالی نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئے کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، جنت میں جانے کا سوچتا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بدعملی میں مبتلا ہوں، خواہشات ذہن میں ہوں، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، زائل کرنے والی۔ ابن ابی کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کی ایک تہائی گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لوگو اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی پھونک دیا جائے گا۔ موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، لیکن مخلوق کی حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دے گا۔ موت کی تیاری کے لیے وصیت لکھ کر رکھیں اور اس میں کسی قسم کی غلطی مت کریں۔ موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے۔